آج ایک انتہائی غیر معمولی دن تھا. پہلے غیر متوقع انداز میں سو موٹو نوٹس پھر ختمی سامنے آ گیا جس میں تصدق حسین جیلانی صاحب نے خود کو ریکیوز کیا ہے. آپ وکلاء کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا, کچھ لیگل فرٹرنٹی ایون کورٹ کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز کی جانی چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر یہ بینچ تشکیل دینا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریکٹیفیکیشن ہو گئی اس سارے معاملے کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی؟ میرا خیال ہو گئی, کیونکہ آج بھی وکلاء کا کنونشن ہوا, اس میں بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی. اس سے پہلے بھی کنسسٹنٹلی جو ہے یہ مختلف بار ایسوسی ایشن سے یہ بات سامنے آ رہی تھی. جو کچھ ابھی تک ہوا 25 کے بعد, دیکھیں 26 کو جو ہے وہ اس لیٹر کو مشتہر کیا گیا, اس کے بعد پھر ایک فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ اس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. اس سے اگلے دن وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر فل کورٹ اجلاس ہوا, جس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں جو کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت جو کمیشن بنانے کی انہوں نے تائید کی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرنا تھا تو یہ پہلے کر دیا جاتا 26 تاریخ کو ہی, تاکہ اس میں جتنے بھی تضادات اور جتنی کنٹروورسی سامنے آئی یہ نہ آتی. اب اس میں یہ ہوا کہ ابھی ایک ون مین کمیشن کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا, اور پھر وہ تصدق جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. تو اس سے بہت ساری چیزوں نے مزید جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ کنسسٹنٹ ڈیمانڈ تھی کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ یہ جورسڈکشن اسیوم کرے, تو اب یہاں پہ اس حد تک تو کنٹروورسیز جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. اب چونکہ اس پہ 7 رکنی بینچ بن چکا ہے, بدھ کو اس کی سماعت ہوگی, تو اب اس کے آؤٹ کم کا انتظار کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج پھر اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یہ 7 رکنی بینچ کیوں ہے, یہ فل کورٹ کیوں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات جو ہے پیش نظر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے. اس میں ایک تو چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے سو موٹو کے, وہ اب 3 ججز پر جو ہے کمیٹی پر ہو چکے ہیں, منقسم ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد کوئی بھی ڈیسیجن جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ لے گی, اس میں ایک رائٹ آف اپیل بھی دے دیا گیا ہے. تو جب ایک انٹرا کورٹ اپیل کا رائٹ ہے, تو اگر 7 رکنی بینچ سے زیادہ اگر تعداد ہو, تو اس کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی فریق اگر اس پہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنا چاہے, تو پھر اتنی مجوزہ تعداد جو چاہیے ہے وہ نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں. تو 7 کا بینچ اس لیے ہے کہ اگر اس سے کوئی اختلاف بھی کرے اس کی ججمنٹ سے, تو وہ پھر اس کی اپیلٹ کورٹ انٹرا کورٹ اپیل میں 8 ججز کم از کم میسر ہوں گے, جو کہ اس فیصلے کے بارے میں کوئی بھی دس وے اور دیٹ وے اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ بڑا اہم قانونی نقطہ ہے سر جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے اوپر تلے 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تصدق حسین جیلانی صاحب کا ریکیوز کرنا 1 مین کمیشن سے, اور دوسرا سو موٹو جورسڈکشن کے تحت 7 رکنی بینچ بن جانا. اب جو پہلے انکوائری کمیشن بنا تھا اس میں لگے رہا تھا کہ جیسے جوڈیشری اور ایگزیکٹو سیم پیج پہ ہے. اب اگر تصدق حسین جیلانی صاحب نے ریکیوز کیا ہے تو ایگزیکٹو کا تو ابھی مائنڈ سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج ریکیوز کر رہا ہے تو کسی دوسرے ریٹائرڈ جج کو یہ رسپانسبلٹی دے دیتے, اور کیا ایسا ممکنات میں سے ہے؟ اور کیا اب جب یہ سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز ہوئی ہے تو اس میں ایگزیکٹو اور جوڈیشری سیم پیج پر نہیں ہے؟ دیکھیں اب چونکہ یہ جو سو موٹو ایکشن ہوا ہے یہ آرٹیکل 184 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک بالادست جورسڈکشن ہے, سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن. اس کے مقابلے میں پیراللی میں نہیں سمجھتا کہ کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ کے تحت وہ کمیشن جو پہلے بھی اگر وہ جاری بھی رہتا تو وہ کام کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ایک میٹر کی کوگنیزنس لے لی ہے, تو پھر اس کا پھر کمیشن کو انتظار کرنا ہے, یا اس کو جو ہے اس کی پروسیڈنگز جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسٹے ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ایک یہاں پہ ایک اور جو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں بہت سارے ایسے فیصلے بھی موجود ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایز اے تحقیقاتی ادارہ کام نہیں کر سکتی, اس میں شہادتیں اکٹھی نہیں کر سکتی. اس کے پہلے بھی جو کمیشن بنے وہ جو جوڈیشل کمیشنز وہ سپریم کورٹ کی ہدایات پہ یا کسی قانون کے تحت بنے, تو اس میں چونکہ یہ پروسیڈنگز جو ہیں اس میں 6 جج صاحبان جو ہیں ان کی جو بڑی سیریس قسم کی شکایات ہیں ان کو بھی سننا ہے, پھر اس کے
جن کے خلاف شکایات ہیں ان کو بھی سننا پڑے گا. تو یہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن اس چیز کو جو ہے وہ ممانعت کرتی ہے کہ وہ یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میمو گیٹ کمیشن تھا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184 کے تحت درخواستیں ایکسیپٹ کی, لیکن ان کی تحقیق کے لیے انہوں نے پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا تھا جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے. تو وہ چونکہ جو کمیشن ہوتا ہے, چاہے وہ جوڈیشل ہو یا انکوائری کمیشن ہو, اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شہادت کٹھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو بلا سکتے ہیں, حکومتی اداروں کو اپنی معاملت کے لیے طلب کر سکتے ہیں. یہ جو سہولت ہے یہ 184(3) میں جو ہے یہ سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے تو یہ بھی ہے نا کہ 184(3) کے تحت جو 7 رکنی بینچ بنا ہے جو بدھ کے روز سے سماعت کا آغاز کرنے جا رہا ہوگا, یہ کوئی کرمنل پروسیڈنگز کو انیشیٹ کر سکتا ہے یا پھر اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایڈوائزری ہوگی؟ کیونکہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے اپنے خط کے اندر لکھا نا کہ وہ جو 6 ججز ڈیمانڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹیمیڈیشن ہوتی ہے, یہ میڈلنگ ہوتی ہے اداروں کی, اس میں ہم نے اس سے ٹیکل کیسے کرنا ہے, نمٹنا کیسے, ہمارا ریسپانس جو بفیٹنگ ریسپانس ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو کیا اب یہاں پر ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو یہ بتائے گی, رہنمائی کرے گی, گائیڈنس دے گی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, یا پھر کوئی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتی ہے؟ ایک اپیلیٹ جورسڈکشن ہے جو اپیلیں سنتی ہے ہائی کورٹ کے ہر فیصلے کے خلاف. دوسری ایڈوائزری جورسڈکشن جو ہے وہ صدر مملکت ان کو کوئی کوشچن آف لا جس کے بارے میں آئین اور قانون مبہم ہو, اس کا کوشچن بھیجتے ہیں کہ آپ اس کا آنسر کریں. یہ جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہیں یہ تو ایک فیصلہ ہے اس کی, اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت اپیل بھی ایک پرووائڈڈ اب کر دی گئی ہے. تو اس لیے یہ ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں ہوگی, یہ بالکل اسی طرح ایک فیصلہ ہوگا جو سپریم کورٹ کی اپیلیٹ کورٹ فیصلہ کرتی ہے اپنی اپیلیٹ جورسڈکشن میں, اور یہ بائنڈنگ ہے جو ہے وہ تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر الزام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو بھی طلب کرے گی, ان کو بھی سننا ضروری ہوگا اس کیس میں, اور پھر ان 6 ججز کو بھی سنا جائے گا. دیکھیں ان کو نوٹس کرنا تو ضروری ہے, ان کا موقف جانچنا بھی ضروری ہے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سپریم کورٹ تحقیق میں نہیں پڑھ سکتی, ایویڈنس کلیکشن میں نہیں پڑھ سکتی. وہ پھر لازمی ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ جو پیناما کیس تھا اس میں بھی 5 رکنی بینچ نے 184(3) کے تحت ہی جورسڈکشن اسیوم کی تھی, لیکن جہاں پہ کویسچنز آف فیکٹس اور شہادتوں کی کلیکشن کی بات تھی یا تحقیق کی بات تھی, پھر سپریم کورٹ نے اس کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی تھی اور ان کو ٹرمز آف ریفرنس سپریم کورٹ نے دیے تھے. ان تمام کی جانچ کرنے کے لیے انہوں نے تمام لوگوں کو, اس میں جو الیجڈ ملزمان تھے ان کو بھی, تمام سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے, جے آئی ٹی نے انکوائر کیا, انہوں نے ان کی بیانات ریکارڈ کیے, اور اس کے بعد انہوں نے مفصل رپورٹ سپریم کورٹ کو دی, جو کہ پھر سپریم کورٹ نے اس کی بیسس پہ اس کو نیب کو آگے ٹرانسفر کر دیا کہ آپ اس پہ نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ٹھیک ہے سو موٹو جورسڈکشن اسیوم کر سکتی ہے, لیکن جو تحقیق طلب اور شہادت طلب جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. یعنی الٹیمیٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کمیشن کے اوپر ہی رکے گا, اور اب یہ کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان تشکیل دے گی. بالکل, وہ جوڈیشل انکوائری بھی اس کی کرا سکتی ہے, اور اس کو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت بھی گورنمنٹ بھی اس کو کر سکتی ہے.